دربار حقانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا دودھ کا. اور واللیل جس کی زلف ہو والشمس جس کا رخ وہ ایسے چاند کے لیے اعلیٰ درود کا. اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا. ہر محفل میلاد کا ماحصل کیا؟ علماء اہل سنت کے ہاں بیٹھے ہیں عاشقان رسول و عاشقان حقانی پیر حقانی بیٹھے ہیں. اس ساری کائنات کا ماحصل کیا ہے؟ یہ کائنات عالم وجود میں کیوں آئی؟ تاریخ کیا کہتا ہے، وقت کیا کہتا ہے؟ لیکن میں وقت کا بہت پابند ہوں، لیکن میں آج اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وقت ہی نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ اتر تھا نہ دکن تھا، نہ پورب تھا نہ پچھم تھا، نہ نازنینہ نے عرش تھی نہ ماہجبینہ نے فرشتی، نہ گل تھے نہ گلزار تھے، نہ ریگزار تھے نہ مرغزار تھے، کچھ بھی نہ تھا. ایک ذات تھی بنانے والے کی اور اپنے شاہکار کو بناتا جاتا تھا اور اس پہ درود بھیجتا جاتا تھا. یہ ہے درود پاک کی تاریخ. اور یہ اس مقام پر پڑھا گیا اور اسی مقام پر پھر ایک دوبارہ پڑھا گیا درود پاک. جب حضور سرور کائنات آقا نامدار فخر موجودات رحمت للعالمین معراج پر تشریف لے گئے، سارے مراحل گزرتے 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 ایک جگہ ایسی آئی کہ جبرائیل نے کہا کہ اب مجھ میں سقط نہیں، اس سے آگے آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جائے گا. اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کف یا محمد ربک یصلی، اے محمد توقف فرمائیے، اندر آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا. تو جہاں بھی آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، جہاں بھی حضور کا نام آ جائے لبوں پر اگر درود جاری ہو جائے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں. یہ نہ پھول ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ ساری کائنات کا ماحصل ہی یہ ہے. صاحبزادی صاحبہ کو، ان کے لواحقین کو، پیر حقانی صاحب کا کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ قیام پاکستان سے پہلے مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں اگست 1947 سے آن ڈیوٹی تھا مہاجرین کی، اور جناب درس صاحب نے پہلی نماز ان کے بزرگوں نے، قائد اعظم نے یہاں پڑھی عیدگاہ میں، اور یہ خاکسار وہ پہلی نماز تھی جو قائد اعظم نے عیدگاہ میں پڑھی، اور مولانا درس اس کی امامت فرمائی. اور یہ خاکسار بھی پچھلی صفوں میں جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں بزرگوار موجود. تو اس وقت قیام پاکستان سے پہلے یہ جو کراچی میں جیل، سینٹرل جیل، یہ ایسے معلوم ہوتی تھی. ہم تو بہار کالونی میں بیہاری میں رہتے تھے کیونکہ مسلمانوں کا وہی علاقہ تھا، اور وہ بہار کالونی 1946 میں بنی تھی. جب بہاریوں کا قتل ہوا تھا وہ 1946 میں بنی ہوئی تھی. تو وہی مسلمانوں کا کھارا دار میٹھا دار یہ چھوڑے علاقے تھے، باقی تو سب جنگل ہی تھا. جیکب لائن بعد میں بنی،
پیر کالونی بعد میں بنی، یہ سارا اب تو ماشاءاللہ سارا آباد ہے۔ کبھی انکروچمنٹ کی بات ہوئی تو کل مجھے پرسوں ایک لیٹر آیا نیب کی طرف سے کہ وہ جو مولانا عبد الحمد بدایونی صدر جمعیت العلماء پاکستان، خاکسار ان کا سیکرٹری ناظم نشر و اشاعت، وہ جو 15 ایکڑ زمین ہم نے لی تھی منگو پیر پر سنی یونیورسٹی بنانے کے لیے، جس کے لیے ہم نے عراق کا، ایران کا، بغداد کا، مصر کا اور اسلامی ممالک کا دورہ کیا، سارے اسلامی ممالک نے کہا کہ واقعی ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہونی چاہیے، ایوب خان آئے اس کا رکھا۔ اب میں کبھی گزرتا ہوں تو ان کے جو آنے والے تھے انہوں نے جو اشر کیا مولانا کے مزار کا، تو وہ بھی ابھی وہاں بھی انکروچمنٹ، علماء اہل سنت کی توجہ دلاتا ہوں کہ وہاں بھی انکروچمنٹ کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب وہ نیب میں مسئلہ جائے گا، چلا گیا پر تو یہ دربار ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت جو پہلے تقریر فرما رہے تھے ان کا جہاں تک میں آخر کے لمحات میں آیا تو میں یہی سمجھا کہ آج اگر امن کی ضرورت ہے تو حضور سرور کائنات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور نہ صرف ہمیں، یہ جو خاکے وغیرہ ہے نا، یہ خاکے، یہ جتنی بھی ایک انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں انٹرفیتھ پر، میں کچھ میں شریک ہوا، انجیل بھی، تورات بھی، زبور بھی، گرنتھ بھی، رامائن بھی، کلنکی پران بھی، زرتشتوں کی کتابیں بھی، یہ سب پڑھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوتی ہے۔ ان کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو اگر خطرہ ہے تو حضور سرور کائنات کی ذات ہے۔ یہ بات سن لیں، جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ مجبور ہیں۔ اس وقت امریکہ میں ہر مہینے 3000 کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں، اور بش مجبور ہو گیا تھا باوجود اسلام سے اتنی نفرت کے باوجود کہ اس نے پچھلے سے پچھلے سال 12 ربیع الاول کو وائٹ ہاؤس میں میلاد کیا۔ وہ بش مجبور ہو گیا کہ اس نے 27 رمضان کو تمام علماء اہل سنت اور علماء اسلام کو وہاں وائٹ ہاؤس میں بلایا۔ اور ابھی ایک سروے ہوا، ایک سروے کمپیوٹر والوں کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے، اس نے 4 سال پہلے سروے کیا کہ who is the religious biggest authority of the world۔ جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی مذہبی پیشواؤں کے نام آئے ہیں مائکروسافٹ پر، اور سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی ایک ٹون بھی جو یورپ کا بہت بڑا مفکر ہے، اس کی کتاب آئی، اس نے کہا کہ میں نے جب سیرت النبی میں یہ واقعہ پڑھا کہ ایک لنگر ہو رہا ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، ایک درویش، ایک فقیر آ کر وہاں بیٹھ گیا، وہ لولا لنگڑا ہے، وہ آگے نوالا پکڑتا ہے تو نوالا گر جاتا ہے، تو ٹون بھی لکھتا ہے کہ اس وقت حضور سرور کائنات نے اس لولے لنگڑے کو گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے، اور اس نے کہا میں اپنے تعصب کی وجہ سے یہ بات کھول نہیں رہا تھا، لیکن میں آج مجبور ہو گیا ہوں کہ دنیا کو بتلا دوں کہ اگر امن قائم کرنا ہے تو مصطفیٰ کی طرح اسی لولے لنگڑوں کو گود میں رکھو اور سربراہان مملکت زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ ٹون بی کا پیغام ہے۔ آخری 2 باتیں صاحبزادی صاحبہ کی توجہ کے لیے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو ان کے سامنے لکنت موسیٰ یاد آتی ہے۔ میں تو صرف اپنا ایک ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا کی ڈگریاں ہیں، یہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ میری کوئی ڈگری، کوئی سند، نہ میٹرک، نہ انٹر، نہ بی اے، نہ آنر، نہ ایم اے، نہ ڈبل ایم اے، نہ ایل ایل بی، نہ یہ، نہ وہ، نہ مولوی عالم منشور، اگر کوئی ڈگری کام آئے گی تو وہ حضور کی غلامی کا توق ہوگا جو کام آئے گا۔ کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی۔
اس ڈگری کی. تو آخری بات کہ اسلام اور اخلاق. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ماں کان اپنا کو حضور کا خلق کیا تھا؟ انہوں نے کہا خلق قرآن. ان کا خلق قرآن. اور ایک صاحبزادی اور بھی تھی تاریخ کے اسلام میں، اور اورنگزیب کی صاحبزادی زیب النساء. وہ حدیث 2-3 ہزار حدیثیں زبانی یاد رکھتی تھی، قرآن کی آیات یاد رکھتی تھی، اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز سے پہلے وہ سنگار کیا کرتی تھی، جس کو آج کل میک اپ کہتے ہیں. بہت عطر لگانا، خوشبو لگانا، سرما کاجل لگا کے آئینہ سامنے رکھنا، صبح کی نماز سے پہلے بہت میک اپ کرتی تھی، اور پھر مصلی پہ جاتی تھی. وہ کہتی تھی بادشاہوں کے سامنے تو لوگ آتے ہیں، تو میں تو دنیا کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوں، اور اگر کسی کو میں نے سنگار اپنا دکھانا ہے تو وہ پھر ایک ہی بادشاہ، اور وہ بادشاہ بھی جڑا ہوا. وہ کیا مسئلہ ہو گیا تھا حضرت آدم کو؟ ان کی توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی. پھر جھانکا، دیکھا، وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1 کروڑ مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لیں. کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ. تو ایک شعر آیا ایران سے، مصر آیا ترا اورنگزیب کو کہ در ابلق کسے قوم دیدہ موجود. یہ چتکبرہ موتی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. تو اس زمانے میں بڑے بڑے اچھے شاعر تھے، شاعر ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے، دانشور ہوتے تھے، فضلی جیسے لوگ ہوتے تھے، علامہ ہوتے تھے درباروں میں، اچھے لوگ ہوتے تھے. انہوں نے شعر دیا، مصرع دیا، ایران سے مصرع آیا ہوا، وہ مکمل نہیں ہو رہا. اتنے شاعر، ملک الشعراء، شعر مکمل نہیں ہو رہا. وہ اورنگزیب پھر رہے تو صاحبزادی نے پوچھا کہ بہادر معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ایک مصرع آیا ہے اور اس پہ گرا نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو مجھے بھی فرمائیے. انہوں نے کہا کہ وہ ہے کہ در ابلق سے قوم دیدہ موجود، کہ چتکبرہ موتی کسی نہیں دیکھا ہو. تو وہ بڑی اچھی شاعرہ تھی. فلب دی کا مگر چشمے زیچ کے سرمالو، مگر وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جس میں سے ایسا آنسو ٹپکے جو سرما آلو. یہ تو بات ہو گئی. جب وہ مصرع مکمل ہو کے شعر ایران میں گیا تو اس نے کہا شہنشاہ نے کہ اس کو بھیجو، اس شاعر کو ہم تعظیم سے اپنے ہاں بلانا چاہتے ہیں. تو وہ تو باپردہ خاتون تھی. اس نے کہا بہادر اگر اس میں عقل ہے، فہم ہے، فراست ہے تو اس کو میرا دیوان بھیج دیں. وہ دیوان پڑھے گا تو اس کو شاعر نظر آئے گا، قرآن پڑھو گے تو محمد کی ذات نظر آئے گا. اور کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں، اور کچھ بھی نہیں. اور ہماری زندگی کا علامہ اقبال کا بھی شعر بڑا اچھا پڑھ گیا. علامہ اقبال نے کہا بے مصطفیٰ بے رساؤ خویش رو کہ دین ہماؤس، اگر بے او نہ رسیدی تمام بول ہے بھی. وہاں پہنچو، ذات مصطفیٰ تک اگر آپ پہنچ گئے تو سب کچھ ہے. لیکن ایک آخری بات بڑی مؤدبانہ علماء کی اجازت سے، کہیں میں بھٹک جاتا ہوں. اللہ نے تو میرے نبی کو بھیجا ہے، یہ صرف 12 ربیع الاول کے لیے نہیں بھیجا. دیکھیے یہاں نبی آئے، آدم آئے اور چلے گئے، عیسیٰ آئے چلے گئے، موسیٰ آئے چلے گئے، ابراہیم آئے چلے گئے، اسماعیل آئے چلے گئے، جتنے بھی آئے وہ چلے گئے. لیکن میرا آقا آیا ہے، آ رہا ہے اور آتا ہی رہے گا.
وہ رحمت للعالمین ہے. یہ ایک بڑے نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں. آج دنیا میں جو لوگ حضور سرور کائنات پہ ریسرچ کر کے ان کی گڈ گورننس، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڈ گورننس، 1946 میں 5 منٹ میرے پاس، 1946 میں جس طرح بش بہت بڑا ڈکٹیٹر اور خون آلود، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں انہوں نے کیا کیا، سب سے بڑا دہشت گرد یہودیوں کا ایجنٹ. اسی طرح چرچل تھا 46 میں. چرچل الیکشن لڑا، ایک لیبر پارٹی کا میجر اٹیلی تھا، لڑکے لڑکیوں میں بڑا پاپولر تھا، لوگوں کو پمفلٹ کے لیے اس کے لیے انہوں نے میجر اٹیلی کو کہا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. میجر اٹیلی نے، یہ تاریخ کی بات ہے، جب میں مولانا عبدالحمد بدایونی کے ساتھ 65 میں ڈیلیگیشن کے ساتھ لندن گیا تو میں نے آغا حلالی کو کہا کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں لیبر پارٹی کے دفتر. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا 46 کا کچھ مجھے فائل چاہیے. اس نے 4 صفحے کا ایک پمفلٹ دیا، میجر اٹیلی لیبر پارٹی نے، یہ سننے کی بات ہے. میں چونکہ سپریم کورٹ کا ایک چھوٹا سا وکیل ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کا ریکارڈ میرے پاس. وہ 4 صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا سوشل جسٹس، اور اس کا مینیفیسٹو جو تھا منشور تھا. یہاں تو لوگ لیڈر کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں نا، اور اس کی گاڑی کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں، وہاں منشور پڑھ کے لوگ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں 100% ایجوکیشن ہے جی، اور یہاں 90% ایجوکیشن ہی نہیں ہے. اور جو ہم جیسے پڑھے لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ کر تو لکھ لیتے ہیں، پھر لکھ کر پڑھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. 4 صفحے کا جب منشور لگ گیا، گلی گلی، کوچے کوچے، پبز میں، شراب خانوں میں، ٹرینر میں، ٹنل میں لڑکے لڑکیوں نے بانٹ دیا. چرچل دنیا کی بہت بڑی طاقت، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے برطانیہ کی سلطنت کا تاجدار. ڈبے کھلے، وہاں الیکشن ایسے تو نہیں ہوتے کہ ڈبے ادھر سے ادھر کر کے ٹھک 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 ٹھک، چلو بھائی لڑکوں لگ جاؤ، ٹھک ٹھک ٹھک، ایک تم نے ڈبی بھر دی، ایک ڈبہ، کیا تو ایسا چلتا ہے. چلو وہاں نہیں ہوتا. جب ڈبے کھلے تو چرچل ہار گیا. چرچل ہار گیا. پہلی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے سب نے مبارکبادیں دی اس کو، میجر اٹیلی کو، کہ بھائی تم نے بہت ووٹ دی اور چرچل کو شکست دی. تمہارا جو مینیفیسٹو ہے اس نے کمال کیا. تو انہوں نے کہا آل دس کریڈٹ گوز ٹو مسٹر ٹیلر، یہ چیئرمین ہماری، اس کو دو. اس نے کہا بھائی اب راز کی بات نہیں، میں دنیا کے سارے مملکتوں کے گڈ گورننس پڑھ رہا تھا. یہ مسلمانوں میں ایک بادشاہ ہوا ہے، بادشاہ نہیں، اس کو پریزیڈنٹ نہیں، اس کو کیلف کہتے ہیں، خلیفہ. اس کا نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو بیت المال کا تقسیم کا، ٹیکسز کی تقسیم کا جو سلسلہ دیا ہے، اس کو میں نے اپنے سوشل جسٹس میں، وہ عربی میں تھا، میں نے انگلش میں ترجمہ کر دیا، میرا اور بھی کام. آج دنیا حضور کے صحابہ کی بھی ریسرچ کر رہی ہے، اور جتنی ریسرچ ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ افغانستان میں جو جرنلسٹ تھی، اور میں ابھی کینیڈا میں گیا ہوا تھا، ایک یہودن مسلمان ہوئی ہے، مریم اس نے اپنا نام رکھا ہے. کیا وہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور کئی پادری اپنے آپ کو گلا پھانسی لگا کے مر گئے ہیں کہ جتنے پی ایچ ڈی اور اسکالر جس نے بھی قرآن کو ہاتھ لگا دیا، سیرت النبی کو ہاتھ لگا دیا، وہ مسلمان اس طرح پھیل رہا. اور یہ جتنی بھی دہشت گردی ہے اس پر بھی سیمینار ہونا چاہیے. میں یک بار دیگر صاحبزادی صاحبہ کا پیر صاحب سے میری ذاتی رہی بات، اور ان کو عقیدت پیش کرنے کے لیے تاریخ بغداد کا ایک واقعہ سنا کے علماء اہل سنت سے جاتا ہوں. ایک 16 17 18 سال کا ڈاکو تھا، ابن سبا. اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوا تھا، ڈاکے مارتا تھا، نوجوان تھا،
لیکن چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس گھر میں بڑا اچھا کپڑا رکھا ہوا ہے، 4-6-8 تھان۔ تو وہ گاؤں میں رہتا تھا، آیا وہ 4-6 تھان دیکھے، ایک لیمپ جالا تھا، دیا جالا تھا۔ اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ 6 تھانوں کا بنڈل نہیں باندھ سکتا۔ تو ایک بزرگ دیا لے کر آئے، کہنے لگے بیٹے میں تمہاری ہیلپ کر دوں۔ تو ابن ثبات نے کہا میرا نام ابن ثبات ہے، اس کو بڑے میاں باندھو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ 50-50 نہیں کیا، یہ سارا میرا مال ہے، باندھو باندھ۔ اب وہ باندھ کے جب اٹھا کے بغداد سے نکل رہا ہے تو اس بزرگ کی ایک نظر پڑی اس نوجوان پر۔ جب وہ بغداد کی فصیل سے باہر ہوا تو اندر اس کے تڑپ، وہ پھر بھیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں داخل ہوا۔ اس نے کہا میرا کچھ عجیب کیفیت ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کون رہتا ہے؟ کہتا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ یہاں تو شہنشاہ بغداد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ جو ایک نظر لگ گئی تھی وہ ابن ثبات پھر ڈاکو سے رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا علم ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ فیضانے، یہ جتنی بھی یونیورسٹیاں بنا لو، کراچی یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی، پنجابی یونیورسٹی، لیکن جتنی بڑی یونیورسٹی داتا کی یونیورسٹی ہے کوئی بنا کر تو دکھائے، جتنی سچل سر مسجد کی بڑی یونیورسٹی ہے وہ تو دکھاؤ، اور جتنی اجمیر میں بڑی یونیورسٹی ہے اتنی بڑی کوئی یونیورسٹی تو بنا کر دکھاؤ جن کی نگاہوں سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کے کردار سے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضور سرور کائنات کی غلامی کا توق لگائے رکھیں، اور یہ میلاد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک ہندو نے، یہ رانا بھگوان داس تو جج ہے، بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ یہ اچھا نعت گو شاعر ہے، یہ بہت کم۔ اور ایک ہندو نے ایک شعر لکھا ہے، نعت لکھی ہے، اس دن میں پڑھ رہا تھا، عشق ہو جائے کسی سے یہ دل پہ یارا تو نہیں، اور محمد پہ صرف مسلم کا یارا تو نہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ سر درد ہے یہودی ایسپرو کھا لے، سکھ کھا لے، عیسائی کھا لے، مسلمان کھا لے، ایسپرو نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین کا جو مینیفیسٹو ہے، جو بھی اپنا لے گا وہ چلے گا۔ اور آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بروں میں خواندائے یسرب کی چوکھٹ پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وما علینا بلا تاخیر، کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے، یہاں پر مقرر حضرات، ناطق حضرات موجود ہیں، میں ان سے